بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار جیلان کے اکابر مشائخ میں سے ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب جنگی دوست کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفس کشی اور ریاضت میں فرد واحد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مرد دلیر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کے احکامات شرعی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے ان ملازموں کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روک سکیں۔ خلیفہ وقت نے آپ کو دربار میں طلب کیا، اور جب آپ دربار میں پہنچے تو اس نے غیظ و غضب میں کہا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میرے ملازمین سے وہ مٹکے لے کر توڑے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کو کس نے اور کیوں محتسب مقرر کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس کے حکم سے تم حاکم بنے ہو۔ خلیفہ وقت پر آپ کی بات سن کر رکت طاری ہو گئی، اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی دن سے جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار خاصان الہی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنگ کرتا تو اس کو تنگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق صادق اور حنفی المذہب تھے۔ آپ کو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عقیدت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی عقیدت کی بنا پر ان کے مسلک پر کاربند تھے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے مجاہدے میں مشغول تھے، اور فاقہ کشی کا تیسرا دن تھا۔ اس دوران دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور آپ نے اسے پکڑ کر نوش فرما لیا۔ اس دوران آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم یہ کس کا سیب تھا اور میں نے اسے کیوں کر کھا لیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ ملال پیدا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریا کے کنارے کنارے سفر کرنا شروع کر دیا کہ شاید نزدیک کوئی باغ ہو جہاں سے یہ سیب گرا، اور دریا کے ساتھ بہہ کر ادھر آ نکلا۔ کئی روز کے سفر کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آیا جس کے بیچ میں ایک عالی شان عمارت موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس باغ میں داخل ہوئے تو آپ کو سیب کا ایک درخت نظر آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی درخت کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ کے مالک حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے، اور ان کو تمام ماجرا سنانے کے بعد ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نگاہ میں ہی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو پہچان لیا کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں 12 برس تک ہماری خدمت کرنا ہوگی، اس کے بعد تمہیں بغیر پوچھے سیب کھانے کی معافی ملے گی۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حامی بھر لی، اور 12 سال تک حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں رہے۔ 12 برس بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا کہ حضور، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری غلطی کو معاف کر دیا؟ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے
ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، تم نکاح کے 2 برس تک میرے ساتھ رہو گے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے فرزند کو دیکھ سکوں، اس کے بعد تمہارا جہاں جی چاہے تم چلے جانا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی سے ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب زوجہ کو دیکھا تو ان کے تمام اعضاء صحیح سالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران اور پریشان حالت میں حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ میں نے اسی بیٹی سے تمہاری شادی کی ہے، وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ لولی لنگڑی اس لیے ہے کہ نہ اس کے ہاتھوں نے کبھی کسی غیر محرم کو چھوا ہے، نہ اس کے قدم کبھی کسی نامحرم کی جانب اٹھے ہیں۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت عبداللہ صومعی کی زبانی یہ توجیہ سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اپنے دور کی نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عرصے تک بے اولاد رہے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری عمر میں آپ دونوں میاں بیوی کو اللہ عز و جل نے اولاد سے نوازا، اور جس وقت حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔